अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो पिक्चर में आपको लड़की नजर आ रही है, इस लड़की का नाम है मिनाहिल बतूल और मिनाहिल हैं 15 साल की। मिनाहिल एक ओवरसीज बाप की बेटी है और एक ही बेटी है, इसकी कोई और बहन नहीं है और ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, यानी पढ़ रही। 29 मार्च को इतवार वाले दिन दोपहर 4 बजे के करीब मिनाहिल को इसके भाई के सामने तेज धार आले से वार पे वार करके मार दिया गया और मारने से कुछ देर पहले मिनाहिल को का निशाना भी बनाया गया। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। भाई, वो भाई जो कि पैदाइशी तौर पर मासूर है और ये जो अंदाज है कि भाई के सामने और ये सब कुछ एक अजियतनाक फेल है जो सारी जिंदगी भूलता नहीं है। अब जनाब पुलिस तक ये खबर पहुंच चुकी, पुलिस पीछे पीछे है कातिलों के, मुल्जिमान के, और मुल्जिमान की दौड़े लगी हुई हैं, वो आगे आते हैं। बहुत से सवाल इस केस में जन्म लेते हैं जो मेरे जहन में आते हैं। कातिल कौन थे, कितनी तादाद में थे? कातिल आए, मिनाहिल को निशाना बनाया, कर दिया, मार दिया, फेंक दिया और चले गए। भेती कौन था? किसने बताया कातिल को कि घर पर मिनाहिल मौजूद है? मुखबरी की गई, किसी भेती ने खबर पहुंचाई? क्या मिनाहिल को ही निशाना बनाना मकसद था या फिर मिनाहिल में से इसके किसी बड़े की रंजिश और दुश्मनी का बदला निकाला गया? चूंकि ये ओवरसीज पाकिस्तानी बाप की बेटी भी है, दिन दिहाड़े ये काम हुआ है, रात के अंधेरे में नहीं, दोपहर के टाइम। इतनी दिलेरी, इतना कॉन्फिडेंस नामालूम अफराद को कैसे आ सकता है? कौन है खबरें पहुंचाने वाला? तमाम घर वाले कहाँ थे जब ये जुल्म हुआ? शेखुपुरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है फिरोजवाला के इलाके में, और फिरोजवाला के इलाके में गांव का नाम है लबान वाला। यहाँ पर गांव में रहती है फैमिली, और ये जो फैमिली है इसमें टोटल 4 भाई हैं। नाम मैं आपको पहले बता दूं, सबसे बड़ा नासिर अली, फिर उसके बाद है बाबर, फिर मुजम्मिल और फिर मुदस्सिर। ये चारों भाई जवान जहान और चारों के चारों शादीशुदा साहिब औलाद हैं, और ये चारों जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, यानी मिलकर एक ही घर में रहते हैं। जो सबसे बड़ा भाई है, मैंने आपको बताया नाम नासिर अली। नासिर अली जो है वो सालों पहले रोजगार के सिलसिले में पाकिस्तान से मलेशिया चला गया था। दिन रात वहां पर मेहनत की, काम किया और वहां पर सेटल हुआ। अब वो क्या करता था, साल बाद, 1.5 साल बाद, जब जब छुट्टी मिलती, जैसे जैसे मुमकिन होता, वो आता और अपने बीवी बच्चों को टाइम देता। अब इसकी जो बीवी है और इसके 2 बच्चे हैं, ये 3 लोग घर पर यहाँ पर मौजूद थे। खुद ये मलेशिया चला गया। ये तीनों अपने उन भाइयों की जिम्मेदारी लगा कर गया, कहकर गया कि मैं बाहर होता हूँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बीवी, इन तीनों का ख्याल रखना, इस तरह के इनको महसूस ना हो कि मैं दूर हूँ। और भाई भी अल्लाह के नेक बंदे, बहुत अच्छे थे, बिल्कुल ख्याल रखते थे। मैं औलाद की डिटेल्स आपको थोड़ी सी बता दूं। इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा जो है उसका नाम है एहतशाम, और एहतशाम की उम्र है 16 साल। अब ये जो बेटा है ना, ये पैदाइशी तौर पर माजूर है, यानी बाय बर्थ डिसेबल है। बोल भी नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, खुद से चल फिर नहीं सकता, आवाज नहीं निकलती। तौबा सफर, इवन देन वॉशरूम लेकर जाना लाना ये भी घर वालों की जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ और सिर्फ चारपाई पर लेटा रहता है, और ये इसका प्रॉब्लम बाय बर्थ है। इसकी एक बहन है, नाम है मिनाहिल बतूल। मिनाहिल इनसे छोटी है, 1 साल, 15 साल की है। ये 2 बच्चे हैं। अब होता क्या है, एहतशाम को संभालना रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि इसकी वालिदा पूरी करती है। और अब वक्त के साथ साथ मिनाहिल भी बड़ी हो गई, तो मिनाहिल जो है अब वो भी अपने भाई को संभालती है, रखती है, उसके पास बैठती है, बातें करती है। आपको मैं मिनाहिल की जो पर्सनालिटी है इसके मुतालिक थोड़ा सा बताऊं। आजकल की जो लड़कियां हैं उनको सोशल मीडिया, टिकटॉक, फ्रेंड्स, कपड़े, मेकअप, जूते, आना जाना बहुत शौक होता है इन चीजों का, लेकिन मिनाहिल इन तमाम चीजों से मीलों दूर है। ना कहीं फैमिली में आती जाती है, ना कहीं फ्रेंड्स की तरफ यानी अपनी सहेलियों की तरफ इसका आना जाना है, ना टिकटॉक यूज करना है, ना सोशल मीडिया यूज करना है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करना मशगला है, यानी ये इसकी मसरूफियात हैं दिन भर की। अपनी स्टडीज, अपना होमवर्क, ये इसका काम है, और अपने भाई से गप्पे मारना, पास बैठ जाना,
اس کو سنبھالنا اس کا کام ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ بچی جو ہے بڑے شوق سے کرتی ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کے. تو اس کی جو تربیت ہے اس کی ماں نے ایسی کی ہے. وقوع پیش آتا ہے 29 مارچ کو. کیسے؟ سنیے. 29 مارچ کو اتوار کا دن تھا. فیملی میں ایک شادی آ گئی رشتہ داروں میں. اس دن بارات تھی. اب سب گھر والوں نہیں جانے, سب آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ چلو جی تیاری پکڑو, چلیں چلیں چلیں. بیچ میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, احتشام کو کیا کریں, احتشام کو کون سنبھالے گا, لے کر جائیں تو کیسے لے کر جائیں, شادی میں تو رش ہوتا ہے, اس کو کیسے سنبھالیں گے, چھوڑ کر جائیں تو کیسے چھوڑ کر جائیں, دل نہیں مانتا کس کے پاس چھوڑیں. آگے ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اسی دوران جو اس کی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں میں اس کو ساتھ والی جو میری ہمسائی ہے ان کو ریکویسٹ کرتی ہوں 2-3 گھنٹے ان کے پاس چھوڑیں گے. مناہل کہتی ہے نہیں ماما ادھر کیوں چھوڑیں گے, میں رہوں گی اپنے بھائی کے ساتھ, آپ لوگ شادی سے ہو کے آئیں آرام سکون سے, میں اور میرا بھائی ہم باتیں شاتیں کریں گے اور اس کا خیال میں رکھوں گی, ہم کیوں اس کو چھوڑیں ہم سایوں کے پاس. فائنلائز کیا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مناہل سنبھالے گی اپنے بھائی کو, جلدی جلدی تیار ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ لوگ گھر سے چلے گئے شادی کے لیے. گھر پر ہیں دونوں بہن بھائی, اور ان کے نکلتے ہی کچھ ہی دیر کے بعد کچھ نامعلوم افراد گھر میں گھسے, مناہل کو دبوچا اور کمرے میں لے گئے. کمرے میں معذور بھائی احتشام پہلے سے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا, موجود تھا, چونکہ وہ اس کی چارپائی تھی اور وہ وہیں لیٹتا تھا. اس کو کمرے میں جب لے کر گئے تو لے جاتے سار سب سے پہلے اسے اجتماعی طور پر اس پر بجھائی گئی, پھر تیز دھار آنے سے وار پہ وار کر کے اس کو مار دیا گیا. ملزمان فرار ہو گئے. شادی ادھر سے اٹینڈ کی اور کچھ دیر کے بعد تمام کے تمام فیملی ممبر, چچا ماں, سب کے سب شام کے 6 بجے تک گھر پہنچے اور پھر اندر گئے, کمرے تک داخل ہوئے. کمرے میں مناہل مناہل ہم آ گئے. مناہل لت پت زمین پر پڑی ہوئی اللہ کو پیاری ہو گئی اور چارپائی پر احتشام سسک سسک کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے, روئی جا رہا ہے. چچا نے یہ سب دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے, ماں نے دیکھا تو چیخیں مارنے لگی کیا ہو گیا. اور پھر مناہل کے مزید قریب گئے, اس کو ہلایا اٹھایا کوشش کی مگر وہ نہ اٹھی. چچا نے فوراً سے 15 پر کال کی. شیخوپورہ کا تھانہ فیروز والا سے نفری فوراً موقع پر پہنچی, وقوع دیکھا اور یہ خبر ٹریول کرتی پہنچ گئی ڈی پی آفس. ڈی پی او صاحب نے سنا تو وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ, آروش شیخوپورہ وہ بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے, ڈائریکشن دی, وقوع دیکھا, سب کچھ. مناہل کو اٹھایا اور اس کی ہاسپٹل شفٹ کیا پوسٹ مارٹم کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پرچہ بھی فیروز والا میں درج کر لیا گیا جس کا مدعی چچا بنے, نام ہے چچا کا بابر علی, اور یہ جو پرچہ درج کیا گیا یہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا. اب پولیس جو ہے وہ فیملی ممبر سے پوچھ رہی ہے آپ لوگوں کو کسی پہ شک ہے, کون ہو سکتا ہے, یا کہیں دشمنی ہو, کوئی لین دین ہو, کوئی بچی کا رشتہ مانگتا ہو, کوئی ایسی بات, معلومات لے رہے ہیں. فیملی کہتی ہے کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں, لین دین نہیں, جھگڑا نہیں, پرابلم نہیں, ہم تو گئے تھے شادی پہ اور شادی سے ہمارے لیے ایک انہونی بات ہے, ہمارے خاندان میں ایسا کوئی معاملہ دور نہیں ہے. ماں سسک رہی ہے, رو رہی ہے, کانپ رہی ہے اور بیچاری گرتی پڑتی یہ کچھ بتا رہی ہے. اب جناب اس کے جو والد صاحب ہیں ان کو ان کے بھائیوں نے خبر پہنچائی, فون کیا, بتایا تو باپ نے مناہل کا سنا نام, ریسیور ہاتھ سے گرا اور بے ہوش. جب ہوش آئی پھر فون کیا, پھر پوچھا, اور اسی طرح سے اب یہ اپنا انتظام یعنی ملیشیا سے ابھی نہیں آنا تھا واپس شیخوپورہ بیٹی کے لیے, تو ٹکٹس وغیرہ کا سلسلہ کروانے لگے کہ جلدی سے جلدی پہنچ جائیں. جو چچا ہے نا انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اور یہ گفتگو دھاڑے مار مار کر کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ میرے بھائی نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ میری بیوی اور میرے دونوں بچوں کا خیال رکھنا. بھائی انشاءاللہ آ جائے گا. میں کیا جواب دوں گا اپنے بھائی کو کہ میں کیا حفاظت نہ کر سکا اس کی بیٹی کی, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی میں کروں کیا. یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ جو متعلقہ پولیس ہے وہ تو سراغ لگا رہی ہے, شواہد اکٹھے کر رہی ہے, ملزمان تک پہنچ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ڈی بھی اس کیس پر خوب کام کر رہی ہے تاکہ جلد از جلد اس کیس کو کلیریفائی کیا جائے. پولیس کی طرف سے چونکہ یہ پرچہ جو ہے ایک نامعلوم پرچہ ہے, نامعلوم افراد کے خلاف ہے, نام نہیں پتا, ملزمان کی شناخت نہیں ہے, تو پھر یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیس جو ہے
وہ ابھی تک یہ وقوع کوئی 2 دن 3 دن ہو گئے، ابھی تک ملزمان کے نام وغیرہ کوئی ایسے نہیں پولیس نے شیئر کیے جسے معلوم ہو کہ یہ بندے تھے وہ بندے تھے، ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ اب یہاں پر کیس اتنا ہی ہے سٹینڈ کرتا جو حقیقت تفصیلات معاملات میں نے آپ کے بتائے۔ بینگ اے اینکر پرسن یا اپنی شواہد یا اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا خبر سننے کے بعد ایک رائے کہ نہیں یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوا، اس کے مطابق میں کوئی 2 سے 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور اللہ حکام اور آنکھوں والے، سننے والے، کانوں والے، تجربہ والے، ورری والے سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ گھر کے اندر گھس کر جانا کرنا اس ٹائم پر جب وہ گھر پر اکیلی ہے، احتشام تو ہوا نہ ہوا ہی برابر ہے، معذور ہے اور چارپائی پر ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہٹا سکتا ہے، نہ منع کر سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے، تو کنسیڈر کر لیتے ہیں اکیلی بچی گھر پر اتنے گھنٹے موجود ہے اور کوئی فیملی ممبر گھر پر نہیں ہے، یہ کیسے پتا چل گیا نامعلوم افراد کو؟ پوائنٹ نمبر 1، کسی کے گھر میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو فیملی ممبر کی، شادی بیاہ ایونٹ آنا جانا، تو وہ پتا ہوتا ہے گھر والوں، ڈاکوؤں کو نہیں، لٹیروں کو نہیں، کرمنلز کو نہیں، تو یہ والی بات کیسے پہنچ گئی باہر؟ اور پھر احتشام چارپائی پر کمرے میں لیٹا تھا، یہی لائف سٹائل ہے اس کا، وہ تو بیچارہ ہے ہی معذور۔ کیا یہ بھی خبر تھی کہ بھائی ہوا نہ ہوا برابر ہے، کچھ کسی کو نہیں بتا سکتا، اس کے سامنے کام ڈالو۔ یہ 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ وہ بھیتی، وہ مخبر کون ہے جس نے اطلاع پہنچائی تھی، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، اس کیس میں سب کچھ کھل جائے گا۔ میری یہ رائے ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ فرمائے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک باپ کے لیے باہر بیٹھ کے روزگار کماتے ہوئے یہ سننا کہ بچی مار دی گئی ہے، اور ایسی بچی جس کی تعریف پورا فیروز والا کر رہا ہے، اس کا تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ کیا کہوں کیا نہ کہوں، اللہ ہو پر توبہ استغفار، توبہ استغفار۔